أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ معزز ناظرین، ہم نے پچھلی کچھ تقاریر میں مختلف عنوانات پہ بحث کی، جن میں سے ایک عنوان تھا دین است حسین، یعنی امام حسین علی مقام علیہ السلام پورا کا پورا دین ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے خطبہ فدق کی اہمیت اور مسلم امہ کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہر وہ انسان، ہر وہ ذہن جو فکری بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو انسانیت کی اساس کو سمجھنا چاہتا ہے، جو اس دین اسلام کو کہ جس کے بارے میں میری بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین نے اپنے تاریخ ساز سیاست شکن خطبہ فدق میں آواز حق بلند کرتے ہوئے کہا کہ جو دین اسلام کے بجائے کسی اور راستے کو منتخب کریں گے تو بے شک وہ گھاٹے میں رہیں گے اور بے شک ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ میری بیوی نے بارہا اس خطبہ فدق کے توسط سے اور اس کے بعد جب مدینہ کی عورتیں خاص طور پہ بیوی کے اس خطبے سے انتہائی متاثر ہوئیں اور آپ کی عیادت کے لیے، آپ کی طبیعت پرسی کے لیے جب بیوی کے گھر تشریف لائیں تو آپ نے ان تمام خواتین سے یہ بات کی کہ میں تمہارے مردوں سے بیزار ہو گئی ہوں، کیونکہ یہ سچ جاننے کے باوجود حقیقت سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ اور بارہا بیوی نے کہا کہ اس میں نقصان سراسر مسلم امت کا ہے، یہ دین کے رستے سے بھٹک گئے۔ جس طرح مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک میں ہی وہ سبیل ہوں، میں ہی وہ رستہ ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے، وہی رستہ معزز ناظرین کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں اعلان ہوا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، کہ بے شک تمہیں سبیل یعنی سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دی گئی، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم شکر گزار بنو یا کفران نعمت کرو اور کافر بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، بی بی نے بارہا اس نعمت کی طرف نشاندہی کرائی۔ دیکھیے، ہم نے بات کی تھی دین است حسین، پورا کا پورا دین امام حسین علیہ السلام ہے۔ دین کے دو مفہوم ہم نے ڈسکس کیے، ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بے شک اللہ مالک یوم الدین ہے، یعنی کہ اس دین کے دن کا مالک ہے، جس کو روز محشر بھی کہا جاتا ہے، جس طرح ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کہ یوم الورود، اور یہ ورود کا جو دن ہے یوم الورود، یہ وہ دن بھی موجود ہے جب انسان اس دنیا میں موجود ہے، جب انسان یہ بیان کرتا ہے، امام کو سلام کرتا ہے، اور وہ دن بھی ہے عزیزان گرامی کہ جس دن ہر فعل کا، ہر عمل کا، ہر قول کا، انسان کی ہر فکر کا حساب ہوگا، یعنی روز محشر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ اور دوسرا مفہوم دین کا، وہ دین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اب یہ جو دین ہے، اس کے اصول، جس طرح ہم نے پہلے کربلا کی اقدار عاشورہ کی روشنی میں یہ بحث کی کہ کس طرح اصول دین، وہ اصول دین کہ جو دین کی بنیاد ہے، وہ بیسک اہم اصول جن پہ دین قائم ہے، توحید، نبوت، امامت، عدل اور قیامت۔
عزیزان گرامی، یہ 5 وہ بنیادی کانسیپٹس ہیں، وہ بنیادی فلسفے ہیں، وہ بنیادی یقین ہے کہ ان پہ پختہ یقین کیے بغیر کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی اس دین اسلام کی روح تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جس طرح میری بیوی نے اپنے فصیح و بلیغ خطبے میں اس چیز کو واضح کیا کہ جتنی بھی عبادات تم پہ فرض کی گئیں جو کہ فروع دین کا حصہ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بی بی نے ہر ایک کی روح کو بیان کیا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، وہ کون سی انسانی نفسانی صلاحیت ہے جس کی پاکیزگی کے لیے، جس کو مضبوط کرنے کے لیے، جس کی افزائش کرنے کے لیے انسان پہ وہ عبادات فرض کی گئی۔ تمام تر فروع دین کی جو بنیادیں تعمیر کی گئی ہے وہ ان بنیادوں پر ہے جن کو ہم اصول دین کہتے ہیں۔ توحید، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے ہر الہ کی۔ جس طرح میری بیوی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا اور بیوی نے کہا کہ اس پروردگار کے لیے بے پناہ حمد و ثنا کہ جس نے سب کو دیا، سب کچھ دیا اور ایسی نعمتیں دی کہ جن کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اب یہ سب کچھ دیا، سب کو دیا، سب کچھ دیا، اس کا مطلب ہے عزیزان گرامی کہ وہ اللہ تعالی عادل ہے۔ زیادہ تر لوگ جو خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، نفرین کرتے ہیں، توحید کے تصور کو اپوز کرتے ہیں، اور یہ بھی میری بیوی سیدہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین نے اپنے خطبے میں کہا کہ اس پروردگار نے توحید کے شعور کو قلب کی گہرائیوں میں اتارا۔ شعور ہے، آپ دیکھیے، اویئرنیس ہے، شعور ہے، وہ کام جو دماغ کا ہے، لیکن بی بی کہتی ہے قلب میں اتارا۔ تو انسان کے قلب میں لا الہ الا اللہ کا راسخ ہونا، مضبوط ہونا، نمود پانا بہت ضروری ہے۔ زبان سے کہہ دینا یا صرف اس کو ذہنی طور پہ اپنا لینا کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ، وہ کافی نہیں۔ اور بی بی نے واضح کیا اپنے خطبے میں ہر اصول دین کو ہمارے سامنے واضح اور روشن، کیونکہ یہ نور علی نور، نور پہ نور کی جو جوت پڑ رہی ہے، جو نور کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کی تعبیر کی صورت میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نور عطا کیا، اور نور پہ نور کی جو جوت پڑی ہے، جس طرح سورہ نور میں کہا کہ بے شک اللہ ہے، اللہ ہے زمین و آسمان کا نور، آسمانوں کا نور اللہ ہے، اور پھر کہا کہ یہ نور پہ نور کی جوت پڑی ہے، نور کا سلسلہ ہے، یہ ہدایت کا سلسلہ ہے عزیزان گرامی۔ اور دیکھیے اگر میری بیوی نے جیسے کہا کہ وہ پروردگار سب کو دیا، سب کچھ دیا، یعنی کہ وہ لوگ جو بحث کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کچھ کم ملا، کچھ زیادہ ملا، اسی لیے اصول دین میں نبوت، امامت یعنی ولایت، یہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ 2 حجتیں دی، جس طرح امام باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، 5ویں امام باقر العلوم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا کہ عقل بہترین تخلیق ہے پروردگار کی، اور 2 حجتیں ہیں، ایک ظاہری حجت جو امام ہادی کی صورت میں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 وصی ہوں گے، جانشین ہوں گے، جن میں سے پہلے علی علیہ السلام اور آخری مہدی آخر الزمان علیہ السلام، اور اولنا محمد و آخرنا محمد۔ یہ نبوت سے ولایت، نبوت سے امامت کا جو سلسلہ ہدایت ہے، یہ انسان کو باقی جو 3 اصول دین ہے، توحید، عدل اور قیامت، ان پہ پختہ ایمان کا رستہ دکھاتا ہے۔ یہ مظہر خدا، نور خدا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے، اور کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، اور کنتو کا لفظ استعمال کیا جب اس نعمت کو تکمیل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ غدیر خم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل کی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، غدیر خم کی شان میں۔ تو کیا خطبے میں الفاظ تھے، من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ کنتو کا لفظ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ کنتو وہی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، کنتو کنزن مخفین، کہ میں بے شک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جس طرح میری بیوی نے اپنے خطبہ
फिदक में जब तौहीद के तसव्वुर को वाज़े किया अपने फसीह व बलीग अंदाज में, तो बीबी ने कहा कि उस परवरदिगार को कोई गर्ज़ व गायत नहीं थी इस कायनात को खल्क करने में, मगर ये कि उसने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं लोगों से अपनी तौहीद, अपनी वहदानियत का एतराफ़ करवा सकूं, तो उसने इस कायनात को खल्क किया। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मेरी बीबी ने किस तरह नबूवत के तसव्वुर को वाज़े किया, किस तरह बीबी ने बताया कि अल्लाह ताला ने, और सूरह नमल की उस आयत की भी तिलावत की कि जिसमें एक मर्तबा अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक सुलेमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस करार पाए। और फिर बीबी ने याहिया इब्न ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि किस तरह हजरत ज़करिया ने दुआ की कि मुझे एक वारिस, एक जानशीन अता फरमा, जो सिर्फ मेरा वारिस ना हो बल्कि आले याकूब का भी वारिस हो। बेशक बीबी फिदक का जिक्र करती हैं, लेकिन बीबी वाज़े करती हैं इन तसव्वुरात को कि नबूवत क्या है, अल्लाह ताला ने किस तरह जहालत के अंधेरों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किरण इसलिए कहते हैं कि एक किरण किस तरह भी, कितना भी गुप अंधेरा हो, उसको रोशनी, एक किरण काफी उसको चाक करने के लिए। और फिर ये तो नूरे मुबीन है, ये तो वो रोशन वाज़े नूर है जो अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह ताला के कुरान को अपने कल्ब पे जिस तरह से मेरे नबी ने उसका बोझ उठाया कि पहाड़ों पर अगर पड़ता तो वो रेजा रेजा हो जाता, ये मेरे नबी का कल्ब था। अजीजान गिरामी, बीबी ने कहा कि तौहीद का शऊर कल्ब की गहराइयों में उतारा, और फिर नबूवत के सिलसिले के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो खत्म होता है कि कुरान ने कहा कि नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी। और जब ये नबूवत का सिलसिला, ये हदायत का सिलसिला खत्म होता है, अल्लाह कहता है आज दीन को मुकम्मल कर दिया, आज अपनी नेमत तुम पे तमाम की, तो फिर कुंतो का लफ्ज, मन कुंतो मौला फहाजा अलीउन मौला, कि मैं उस वक्त भी नबी था, कुंतो नबियन व आदम बैनुल माए व तीन, कि जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे, वही कुंतो जो अल्लाह ने कहा कुंतो कंजन मख्फिया, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, कब से था और हमेशा रहेगा, लेकिन किसी को नहीं मालूम कब से था। वो जो कुंतो का हर्फ है अजीजाने किराम, वही कुंतो मेरे नबी ने, वही कुंतो मेरे नबी ने इस्तेमाल किया कि बेशक जिस जिस का आलम अरवाह में जब अलस्तु बिरब्बिकुम का सवाल किया गया, उस वक्त जो वादा, जो इफा किया गया कि कौन है तुम्हारा रब, जिस जिसने लब्बैक कहा तो फिर उसने लब्बैक कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, फिर उसने लब्बैक कहा अली वलीउल्लाह पे। और इन्हीं असूले दीन को वाज़े किया है मेरी बीबी ने अपने खुतबा फिदक में। बीबी ने कहा कि हमारी विलायत, अहले बैत की विलायत, अहले बैत की मुअद्दत, जिस तरह कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह, कि ए लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअद्दत करो, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मेरी बीबी ने कहा हमारी विलायत और इमामत इसलिए वाजिब करार दी गई ताकि तुम लोग कहीं तफर्रुक़े में ना पड़ो। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अजीजान गिरामी, अल्लाह का वो वसीला है ये कुरान नातिक, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के, जिस तरह मेरे नबी ने एक मर्तबा कहा दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरे अहले बैत, और बेशक ये एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं है, ये कुरान नातिक है। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपके सर मुबारक ने नेज़े पर बुलंद होकर भी सूरह कहफ की तिलावत फरमाई और बतला दिया रहती दुनिया तक कि बेशक अहले बैत और कुरान जुदा जुदा नहीं। मेरी बीबी ने अपने खुतबा फिदक में कुरान की तारीफ बयान की, कहा कि इसमें हर शय का बयान मौजूद है, लेकिन ये भी याद रखिए अजीजान गिरामी, जिस तरह कुरान ने कहा कि सिर्फ वही जो साहिब तत्हीर है, जो आया तत्हीर के मालिक हैं, जो अहले किस्सा हैं, सिर्फ वही इस पाक कुरान के पाक मतालिब को सही मानों में समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जिस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया था कि हमारे अक़वाल को अपनी नाक़िस अक्ल के म्यार पर परखने की कोशिश ना करो, क्योंकि एक इंसान की अक्ल महदूद है, वो जूं अल्लाह ताला की तौहीद के शऊर को, जिस तरह मेरी बीबी ने कहा, अपने कल्ब में जगह देता है। इसलिए दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया कि तुम्हारा दिल जो है, जो तुम्हारा कल्ब है, वो तुम्हारी सबसे कीमती शय है, सबसे कीमती असासा है। तो किसी चीज को भी
اس کو داغدار مت کرنے دو، کیونکہ یہ قلب جب صاف ہوگا، جب پاک ہوگا، جب روشن ہوگا، جب ہر بغض سے پاک ہوگا، جب ہر کینے سے پاک ہوگا، جب دنیا کی ہوس سے پاک ہو جائے گا، تب ہی اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا شعور، جس طرح میری بیوی کہتی ہیں پہلا اصول دین، وہ اصول دین جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت بھیجی، پھر امامت کی نعمت بھیجی، وہ اصول دین، اس پر ایمان، لا الہ الا اللہ۔ اور عزیزان گرامی، یہ لا الہ الا اللہ عشق الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ جس طرح امام حسین عالی مقام علیہ السلام نے جب کربلا میں پہنچے، مجالس میں کہا جاتا ہے، پوچھا ساتھیوں سے حجت تمام کرنے کے لیے، تاریخ میں درج کرنے کے لیے کہ یہ کیا جگہ ہے، کسی نے کہا کربلا، نینوا، تو میرے مولا نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے، یہ وہ عشق الہی ہے، کیونکہ وہ پروردگار جو انسان کو نظر نہیں آتا، سورہ انعام میں کہا کہ بے شک آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، میری بیوی کے بھی یہی الفاظ ہیں خود پر خدا، وہ پروردگار، اس کی محبت قلب میں راسخ ہونا، قائم ہونا ضروری ہے، تبھی انسان اپنی وہ دنیاوی پوزیشنز، وہ دنیاوی مال، اولاد، دنیاوی رشتے ناتے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، تبھی انسان ان سے آگے بڑھ کے ان کے بیونڈ سوچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قربانی دے سکتا ہے جس طرح میرے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے نے کربلا کی سرزمین پہ دی۔ اور ایک مرتبہ جب اس ملعون نے، ابن زیاد نے، مرتبہ جب بی بی کو یہ کہا، نعوذ باللہ، تمسخر اڑانے کے لیے کہ تعریف اس خدا کی جس نے تمہارے بھائی کو قتل کر، میری بی بی کا اس وقت جواب تھا، بے شک یہ خاتون جنت کی گود میں پروان چڑھی ہوئی بی بی زینب علیہ السلام، ثانی زہرا اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے، عالمہ غیر معلم، میری بی بی زینب نے اس وقت کس طرح ان بتوں کو توڑا، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے تو بے شک اس اللہ سے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کیجئے، میری بی بی گواہ ہے اس شہادت کی جو کائنات کی عظیم ترین شہادت ہے، زمین کربلا بلند ہو گئی، کس طرح میری بیوی نے اس شہادت کی گواہی دی جو کند خنجر سے حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کربلا کی اس گرم ریت پر، اس صفاک ریت پر لکھ دیا۔ میری بیوی گواہ ہے، اپنے دو بیٹے اون و محمد علیہ السلام کو قربان کر دیا، اپنے گود کے پالے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو قربان کرنے کے بعد بی بی نے بھائی کی شہادت کی گواہی دی۔ اب یہ قافلہ سالار ہے، محافظہ ہے اس وقت امام زین العابدین غیرت اللہ علیہ السلام کی محافظہ، سلام علی ابن الحسین، محافظہ بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی کہ جو تماچے کھاتی ہوئی آ رہی ہیں، اور بی بی کا ایمان دیکھیے، کہتی ہیں کہ خدا سے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آخر تم کیسے ایمان کے اس درجے پر پہنچو گے، کیسے تم توحید کی اس منزل پر پہنچو گے کہ جہاں تم اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے ہر رشتے، اپنی دنیاوی ہر دوستی، اپنی دنیاوی ہر ملکیت کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ بے شک یہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کا کام ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے انہیں اپنے امام بنا کر بھیجا، امامت دی، اور کہا کہ یہ صبر بھی کرتے ہیں اور یہ علم بھی رکھتے ہیں، اور پھر کہا جزاہم بما صبروا جنت، کہ ان کے صبر کی جزا ہے وہ جنت جو انہیں عطا کی گئی، جزا کے طور پہ دے دی گئی، یعنی کہ ارن کی، اب یہ جس کو چاہے بانٹ دے۔ عزیزان گرامی، جس طرح انا اعطینا کل کوثر، اے نبی آپ کو کوثر عطا کا کانسیپٹ پہلے بھی بہت دفعہ بیان ہوا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ذکر بی بی نے بھی کیا خطبہ فدق میں، حضرت داؤد کے وارث جانشین قرار دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ جہاں چاہیں وہ تخت سلیمانی کو اڑا کر لے جائیں، دیوں، جنات، افریت
ان کو مسخر کر دیا کہ دریاؤں میں غوطے لگائیں اور نایاب موتی اور جواہرات لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں. جانوروں دنیا کی تمام مخلوقات کو مطیع کر دیا اور پھر کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، ہماری عطا ہے. اور آپ جانتے ہیں سورہ نمل میں جو واقعہ چونٹی کے نام پہ یہ صورت رکھی گئی ہے، اور وہ چونٹی کس طرح اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب حضرت سلیمان کی فوج گزرے گی تو ہمارے گھروندے جو ہے پامال کر دیے جائیں گے. اور ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، چونٹی کی آواز سمجھتے ہیں، اپنے ہاتھ پہ اس کو بلند کیا، کیونکہ اس چونٹی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ انسان گناہ گار ہے، ہمیں کیوں سزا ملتی ہے. تو ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو ہاتھ پہ بلند کر کے پوچھا کہ تو افضل ہے یا میں افضل، تو اس چونٹی نے جواب دیا کہ میں افضل ہوں، کیونکہ میں اس وقت پیغمبر خدا کے ہاتھوں پہ بلند ہوں، میں افضل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی. وہ چونٹی زیادہ عرفان رکھتی تھی ان انسانوں سے کہ جنہوں نے نبوت کے ہاتھوں پہ بلند امامت کو دیکھا. کس طرح میرے نبی نے گواہ بنایا، جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں کہا کہ آنے والوں کو بتا دے قرآن نے گواہی دی کہ بلغ، اگر یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. کیوں؟ انسان کی اس ظاہری حجت کے لیے جو اس کے عقل کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے ہدایت کی صورت میں، اصول دین نبوت اور امامت. اور میری بیوی نے اس کی وضاحت کی. اور یاد رکھیے جس طرح قرآن نے کہا کہ یہ صبر بھی کرتے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں. حضرت سلیمان کا واقعہ جو سورہ نمل میں موجود ہے نا، کہ جب ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے سامنے سورج کی شعائیں پڑ گئیں تو آپ نے پوچھا کہ کس کی ڈیوٹی تھی کہ اس وقت سورج کی شعاؤں سے مجھے محفوظ رکھے، تو کہا کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کی ڈیوٹی تھی. تو جب اسے بلایا گیا، طلب کیا دربار سلیمانی میں، تو اس نے کہا کہ میں تو ایک ملکہ سبا کی ملکہ بلقیس کی سلطنت میں تھا، ایک خاتون کی حکومت ہے کہ جہاں عدل و انصاف قائم ہے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے کہا کون ہے میرے دربار میں جو اس ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے گا. تو ایک مرتبہ افریت جن جو وہاں موجود تھے اہل دربار ان میں سے اٹھا اور بولا کہ جب تک آپ اپنی نشست برخاست کریں گے میں اس تخت کو لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان نے کہا یہ تو بہت دیر ہے. اور پھر جانشین، آپ دیکھیے یہ وہ پیغمبر ہیں اور ان کے جانشین کیسے؟ آصف ابن برقیہ، جن کا نام تو قرآن میں نہیں ہے مگر جانشین. کہا کون؟ وہ جس کے پاس کتاب کے علم میں سے کچھ علم تھا، کچھ علم تھا. من عندہ علم من الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب کے علم میں سے کچھ علم تھا. اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت بلقیس کو لے آؤں گا. اور جب تخت بلقیس کو پھر وہ لے آئے، کس طرح کہ ملکہ خود اس کے اوپر موجود تھی، اس نے کہا یہ تو بالکل میرے تخت جیسا ہے. کہا کہ آپ تخت سمیت یہاں موجود ہیں حضرت سلیمان کے دربار میں. کچھ کتاب کا کچھ علم، اس کتاب کا کچھ علم یاد رکھیے. اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، ظاہر ہے وہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایک طرف وہ پیغمبر خاتم النبیین جن کے پاس ہر پیغمبر کی خوبی اور اس سے کہیں بڑھ کے حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. ہر نبی کی خوبیاں، ہر نبی کی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری گئیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ کہ خود قرآن نے کہا، خود میرے رب نے کہا یا طٰہٰ یا یاسین. اور سوچئے کہ جو جانشین، جو وسیع، جب حضرت آصف ابن برقیہ جو حضرت سلیمان کے جانشین ہیں وہ اس قدر علم رکھتے ہیں کہ پلک جھپکتے میں کتاب کا کچھ علم رکھتے ہیں، لیکن وہ کافی ہے کہ پلک جھپکتے میں ملک سبا، ملکہ بلقیس تخت سمیت حاضر کرتے ہیں. تو دوسری طرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جانشین جس کے لیے خود ناد علیم مظہر العجائب، خود نبی نے جب اللہ سے مدد مانگی تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی صورت میں وہ مدد حاصل ہوئی. اور پھر میرے نبی نے کہا خیبر میں کل اس کو علم دوں گا جو قرار ہے، غیر فرار ہے،
اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھا مولا اپنی خود کوئی فضیلت بیان کریں، تو آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار کا شک ہونا بیان نہیں کیا اپنی والدہ گرامی کے لیے، اپنی دنیا میں ظہور کے لیے۔ آپ نے اپنے گہوارے میں اس اژدہے کو دو لخت کرنے کا واقعہ بیان نہیں کیا۔ آپ نے دعوت ذل شیرہ میں بارہا کھڑے ہو کے رسول کے وسیع اور جانشین، اس وقت ہی نبی نے کہا تھا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع اور جانشین ہوگا، اس کو بھی میرے مولائے کائنات نے بیان نہیں کیا، بلکہ نہ بدر کو، نہ خیبر کو، نہ خندق کو، بلکہ سورہ رعد کی آیت نمبر 43 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے نبی ان مشرکین سے کہہ دو کہ اگر تم مجھ محمد کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ صاحب علم ہے جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اس لیے میری بیوی نے خطبہ فدق میں بارہا کہا کہ وہ جسے نبی نے اپنا جانشین قرار دیا، جب نبی اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا جانشین بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم اس کی رہنمائی میں چلتے جاتے تو کتنی آسانی سے، کتنی تیزی سے، کسی تھکن کے بغیر تم منزل مقصود تک یعنی حوض کوثر تک پہنچ جاتے۔ لیکن تم نے ان کو اپنا رہنما بنایا جو خود رستے کا ادراک نہیں رکھتے، جو خود رستے کی پہچان نہیں رکھتے۔ اسی لیے اور بی بی نے یہ بارہا کہا کہ تم ننگے خلائق بن جاؤ گے۔ اس وقت دیکھیے دنیا میں کس قدر ظلم ہے، اس وقت دیکھیے کیا مسلمان امت دوسری امتوں کی طرف دیکھتی ہے، دوسری قومیتوں کی طرف دیکھتی، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرف دیکھتی ہے، چاہے وہ عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی طرف دیکھتی ہے کہ کب وہ نئی دوائیاں ایجاد کریں گے، کب وہ آسمان میں خلاؤں کو مسخر کریں گے۔ کیا مسلمان کہاں ہے وہ مسلمان؟ علم جس کی کھوئی ہوئی میراث ہے، کیوں وہ علم کے رستے پہ ان منازل تک، ان ترقیوں تک نہیں پہنچا جس پر پہنچنا چاہیے تھا؟ جبکہ ہمارے ہادی، ہمارے نبی وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بی بی نے تعارف کرایا جب اس رسالت کے اصول دین کا، نبوت کے اصول دین کا، تو بی بی نے کہا کہ جہالت کے اندھیروں سے تم لوگ تو وہ تھے کہ صاف پانی پینے کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور میرے پدرے بزرگوار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تم ایک گھڑے کے دہانے پہ تھے، تمہیں اللہ کے نور کا پیغام دیا، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، انسانیت کا پیغام دیا، زندہ رہنے کا سلیقہ سکھلایا، بتلایا کہ جھوٹ کیوں تمہارے لیے اس قدر مضر ہے۔ جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دو اور تالا لگا دو، اس تالے کی کنجی جھوٹ ہے۔ صادق اور امین اس پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجا کہ میری بی بی نے اپنے خطبہ فدق میں بھی بارہا اعلان کیا، جس طرح قرآن نے اعلان، بی بی کی اور قرآن کی زبان میں کوئی فرق نہیں، وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ جس طرح میرے نبی نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت لن یفترقا، جدا جدا نہیں ہے، اور میری بی بی نے فرمایا کہ اس قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے، اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے تمہیں واضح کیا کہ تم پہ جو عبادات فرض ہیں، جو فروع دین ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ اس صادق اور امین پیغمبر جس کے بارے میں میری بی بی نے کہا، جیسے قرآن کے الفاظ ہیں کہ بے شک تمہاری تکلیف اس نبی پر شاق گزرتی ہے، وہ تمہارے حق میں مہربان ہے، کہ اگر وہ سخت گیر ہوتے، سخت خو ہوتی تو تم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اس شفیق پیغمبر کہ جس نے پھر قرآن نے گواہی دی کہ ہم
کہہ دو اے نبی کہ میں کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر مودت ذی القربہ، میرے اقربا کی مودت۔ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور بی بی نے اپنے خطبے میں یہ واضح کیا کہ قرآن کے الفاظ ہیں جس طرح کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اگر یہ ظاہری رخصت لے لیں، دنیاوی طور پہ تمہاری نظروں سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سفر رحلت کریں، تو کیا تم واپس پھر جاؤ گے؟ بی بی نے انصار جو وہاں موجود تھے ان کی غیرت کو للکارا، کہا کہ تم نے تو اسلام کی اتنی مدد کی، اور آج جب میں اپنا حق تمہارے سامنے طلب کرتی ہوں، بی بی صرف اپنا حق طلب نہیں کر رہی، یاد رکھیے یہ وکالت صرف بی بی کے اس باغ فدق اور جو دوسری جائیدادیں تھیں اس ترکے کی وراثت کی وکالت نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ وکالت اس دین اسلام کی ہے کہ جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت داؤد کو اللہ نے وحی کی کہ اپنے میں ان عالموں کو، ان رہبروں کو اپنا رہنما نہ بناؤ، لوگوں سے کہہ دو جو دنیا کے مشتاق ہیں، جو دنیا کی ہوس رکھتے ہیں، جو دنیا کے طالب ہیں، کہ یہ تم میں ڈاکو اور رہزن ہے، وہی ڈاکو اور رہزن کہ جنہوں نے طلب دنیا کے لیے، خود پرستی کے لیے کس طرح اقتدار کی ہوس میں پہلے مال غنیمت کی ہوس، اور بی بی نے واضح کیا کہ کس طرح تم جنگوں میں بھاگ کھڑے ہوتے تھے، کس طرح تم اپنی جان کی حفاظت کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے تھے، اور کس طرح وہ جو ولی اللہ ہے، وہ جو قرار غیر فرار ہے، کس طرح اس نے اپنے تیغ کے پانی سے شعلوں کی آگ کو بجھایا، کس طرح اس نے اسلام کی حفاظت کی، جس طرح غزوہ احد میں جب کوئی نہیں بچا، سب رسول کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ خود صحابہ نے، اہل سنت کی کتب میں لکھا، خود انہوں نے نقل کیا کہ کوئی کہتا ہے میں پہاڑی بکرے کی طرح بھاگ گیا، پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، کوئی 3 دن بعد واپس آتا ہے، اور کوئی کئی گھنٹوں کی مسافت پہ بھاگ جاتا ہے، اور پھر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ عرش پہ فرشتے بھی اس وقت یہ منقبت پڑھتے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں سوائے مولائے کائنات علی علیہ السلام کے، کوئی تلوار نہیں، کوئی سیف نہیں، الا ذوالفقار، سوائے ذوالفقار۔ بی بی نے کہا اس وقت میرے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسلام کی حفاظت کی اپنی جان خطروں میں ڈال کر۔ بی بی نے یہ اصول دین کی حفاظت کر رہی ہیں، توحید، نبوت، امامت، اور پھر بی بی کہتی ہیں قیامت کے روز محشر ملاقات ہوگی۔ بی بی قیامت کا ذکر کرتی ہیں۔ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ اس طرح ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ یہ دنیا جائے امتحان ہے۔ عزیزان گرامی آپ سوچئے، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، آپ ذرا غور و فکر کیجئے، کیا اس دنیا کو ہم ایک ٹیمپرری، ایک عارضی، ایک وقتی سرائے آرام گاہ سمجھتے ہیں؟ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آپ سوچئے کہ جب انسان کسی ٹرین سٹیشن پہ بیٹھے انتظار کر رہا ہے، ریل گاڑی کا، ٹرین کا انتظار کر رہا ہے، کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جہاز کا انتظار کر رہا ہے، اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا ہے، کسی بس سٹاپ پہ بیٹھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا جو پرماننٹ ابورڈ ہے، جو اس کا گھر ہے، جو اس کا مسکن ہے، وہ وہاں پہنچنے ہی والا ہے، کچھ تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تھوڑی سی تمہارے پاس مہلت رہ گئی، بہت مختصر سو جس قدر ہو سکے دوسروں کی مدد کرتے جاؤ، مختصر سی مدت ہے، پلک جھپکتے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون وہ بڑے بڑے حکومتوں کے مالک، جس طرح قرآن نے خود قصے بیان کیے فرعون کے، قارون کے، کس طرح وہ زمین کے اندر دفن ہو گئے اپنے خزانوں سمیت، اور انسان سمجھتا ہے یہاں ہمیشہ رہے گا، حالانکہ دیکھتا ہے لوگوں کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، دیکھتا ہے اس کے آباء و اجداد نہیں رہے، وہ لوگ جو اس کے ساتھی تھے وہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے، لقمہ اجل چکھنا ہے ہر نفس کو، مگر کیا ہم اس کو اپنی ٹیمپرری سرائے سمجھتے ہیں، عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہیں؟ جب انسان ایک
بس اسٹاپ پہ ویٹ کر رہا ہے، ایئرپورٹ پہ ویٹ کر رہا ہے، ٹرین اسٹیشن پہ ویٹ کر رہا ہے، اور اسے پتا ہے کہ اب میں نے تھوڑی دیر میں ہی گھر چلے جانا. وہ جو گھر ہے ایسا گھر ہے کہ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے. جب قیامت کا کانسیپٹ، جب قرآن میں دائمی زندگی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ ذکر آتا ہے ہم فیہا خالدون. جہاں جنت کا ذکر ہے کہ وہاں خوبصورت نہریں ہیں، وہاں پھل ہے، تمہاری خواہش کی ہر چیز ہے، حوض کوثر ہے جہاں سے اللہ کے ہادی تمہیں خود ساقی کوثر، تمہیں خود جام شیریں پلائیں گے. جب اس جنت کا تصور کرتے ہیں تو پھر اس دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے سوائے کھیل کود کے، لائبوں والا. بے شک عزیزان گرامی، یہ جو قیامت کا تصور ہے، جس طرح میری بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے خطبات میں کوفہ و شام میں یہ واضح کیا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب داور محشر کے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، کیونکہ وہ وقت ہے جب عدل قائم ہوگا. یہ عدل کا اصول دین یاد رکھیے. جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، اقدار عاشورہ کو یاد رکھیے. قیامت عدل کو قائم کرتی ہے تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا اور جو ظالم ہے اس نے تو کوئی حساب ہی نہ دیا، تو بی بی کہتی ہیں اپنے خطبہ فدق میں کہ وقت محشر خود بخود ہر عمل کا حساب ملے گا. بی بی کہتی ہیں کہ اب روز محشر ملاقات ہوگی. اسی طرح بی بی زینب علیہ السلام جب بار بار کبھی یزید ملعون، کبھی ملعون ابن زیاد بی بی کو کہتا ہے، کبھی خدا کا نام لے کے خدا کی آیات کا نعوذ باللہ تمسخر اڑاتے ہیں، تو بی بی کہتی ہے کہ روز محشر، روز قیامت جس کے بارے میں قرآن نے کہا، بی بی کہتی ہے تب حساب ہوگا. اسی لیے میری بی بی نے ان مظالم کے سامنے کہا کہ صرف اور صرف خدا کی خوبصورتی دیکھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. اور عزیزان گرامی، عدل فرض ہے ہم پہ. اب عدل ایک مثال ہے امام باقر العلوم علیہ السلام، پانچویں امام کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اپنے دو بچوں کو لے کے، ایک کے چہرے پہ پیار کرتا ہے دوسرے کو نہیں، تو امام نے کہا تو نے عدل نہیں کیا. عدل چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، جس طرح بی بی نے بار بار اپنے خطبہ فدق میں کہا کہ جو ہمارا مقام تھا تم نے اس سے ہمیں ہٹا دیا. جس طرح ہم زیارت عاشورہ میں بارہا اعلان برات کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ان پہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو، صاحب تطہیر کو، اہل کسا کو جو مقام تھا، وہ مقام عزت و شرف ان کو نہیں دیا. جو حق تھا ولایت کا وہ چھین لیا گیا. لیکن عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں، ہاں اس دنیا میں بھیجا انسان کی شبیہ بنا کر اللہ نے اپنے نور کو، ان معصومین کو، اس لیے تاکہ انسان کو یہ سمجھ آ سکے کہ کس طرح دنیاوی رشتوں اتنی وسیع القلبی کے باوجود اس قدر اس سکینہ بنت حسین علیہ السلام کے، جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بیٹی کہ وہ جس گھر میں نہ ہو وہ گھر گھر نہیں، قلب کا سکون. کہا کہ اے اللہ ایسی بیٹی دے. نماز شب میں دعائیں کی کہ نہ وہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، لیکن اے اللہ جب تو اپنی بارگاہ میں قربانی کے لیے بلائے تو میں اس کو روتا تڑپتا چھوڑ کر تیری راہ میں شہادت پیش کرنے کے لیے چلا جاؤں. سر نیزے پہ بلند ہے. بی بی سکینہ علیہ السلام اس قافلے میں ساتھ ساتھ تماچے کھاتی جاتی، اپنی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہ بی بی علی ولی اللہ کو رہتی دنیا تک، بی بی کے روضہ مبارک میں شام میں اذان ہوتی ہے علی ولی اللہ، اسی سیرت فاطمہ علیہ السلام پہ عمل کرتی ہیں، اسی سیرت فاطمہ علیہ السلام پہ ثانی زہرا عمل کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، قیامت برحق ہے، یوم حساب ہر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. عزیزان گرامی، اصول دین قیامت، اس پہ ایمان رکھنا عدل کے اصول دین کو قائم کرتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں بھی عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا.
عدل کی ضد ہے ظلم، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب توحید، رسالت، امامت اور قیامت پہ پوری طرح سے ایمان ہو، جب پتہ ہے کہ اقتدار نہیں مگر اللہ کا، تو جو حاکم وقت ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عدل کرنا اس کا فرض ہے، اور اگر وہ ظلم کرتا ہے، اگر وہ اقتدار کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے، جبکہ قرآن حکیم نے بارہا متعدد مقامات پہ کہا اقتدار نہیں مگر اللہ کا، اقتدار نہیں مگر اللہ کا۔ اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، ابو الحسن علیہ السلام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو دنیا سے اتنی ہی رغبت ہے کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دیں، کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں۔ انسانیت سے محبت، انسانیت کی مدد، انسانیت کا احترام، یہ ہے عدل۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب اپنے غلام کے ساتھ بازار جاتے ہیں تو اس کو بہترین کپڑا لے کے دیتے ہیں، اپنے سے زیادہ مہنگا اور قیمتی، کہ تم نوجوان ہو۔ یہ ہے عدل عزیزان گرامی۔ خیر یہ تو شان کریمی، یہ تو سخاوت سے بھی آگے، یہ تو وہ ہے کہ جب قرآن میں پوچھا کہ اے نبی تم سے پوچھتے ہیں کتنا دے دو، تو کہہ دو کل العفو، کہ جو تمہارے استعمال کے بعد بچ جائے وہ دے دو۔ لیکن یہ تو کریم ہے، یہ تو خدا کی شان کریمی کے وارث ہیں کہ جب اپنے حصے کا کھانا، اپنے بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا دروازے پہ کوئی مسکین اسیر یتیم سوال کرتا ہے تو اپنے بچوں کے حصے کا کھانا دے دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب ہر کی فوج، جب وہ اس وقت یزید کے لشکر میں تھا، ابھی حق کی طرف نہیں آیا تھا، باطل کی طرف تھا، لیکن جب پیاس سے جاں بلب ہے اس کے گھوڑے، اس کے سپاہی، تو مولا اپنے بچوں کے حصے کا پانی بار بار سیراب کراتے ہیں اس کے جانوروں تک۔ یہ قدیم الاحسان ہونا اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، اس لیے یہ مظہر خدا کو بھیجا انسانی شبیہ میں، تاکہ تمہیں بتا سکیں کہ کس طرح اپنے گھر والوں کی محبت کے باوجود کس قدر وسیع القلبی، کس طرح اللہ کی راہ میں، کس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ توحید کا مقصد کیا ہے، کس طرح ہر دوستی اللہ کے لیے، ہر دشمنی اللہ کے لیے، ہر قربانی اللہ کے لیے۔ عزیزان گرامی، اگر صرف اور صرف توحید کے اصول دین، جس طرح بی بی نے کہا، شعور کو، ادراک کو قلب میں اتارنا ہے، قلب میں اتار لیا جائے تو اس دنیا کا ہر کام، اس عارضی زندگی کا ہر کام، جب ہم دین و دنیا میں سرخروئی کی دعا کرتے ہیں، دنیا ترک کرنے کا حکم نہیں ہے اس مذہب میں۔ یہ مذہب اس قدر آسان ہے کہ رزق حلال کمانے کو، امام معصوم علیہ السلام نے کہا کہ اس قدر بہترین عظیم عبادت ہے کہ بہت سے گناہ جو نماز روزے سے دور تمہارے دھلتے نہیں، ان کا کفارہ نہیں ہوتا، رزق حلال کمانے سے ہو جاتا۔ یہ تو وہ دین ہے جو عین دین فطرت ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ جب ایک خاتون گھر میں اپنے بچے کی پرورش اور تربیت میں مصروف ہوتی ہے تو وہ خدا کے قریب ترین ہوتی ہے۔ اتنا آسان دین ہے یہ کہ اپنے مومن بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی رائیگاں نہیں، تزکیہ نفس کا طریقہ بتا دیا۔ بی بی نے بتایا خطبہ فدق میں کہ زکوٰۃ تم پہ اس لیے فرض کی گئی کہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو، دوسروں کی مدد کرو گے تو تمہارے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ خود کھانا کھانا تو جسم کی غذا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے۔ اور میرے مولا کا ایک فرمان ہے کہ دیکھو اس جسم کی اتنی نگہداشت اور حفاظت نہ کرو کہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، اس روح کی حفاظت کرو کہ جسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور روح پاک ہوتی ہے عشق سے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، روح عشق سے پاک ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ کی نسبت سے ہر مومن پر یہ فرض ہے کہ خطبہ فدق پر غور کیجیے، اس کے الفاظ پہ غور کیجیے، قرآن حکیم کی آیات پر غور کیجیے کہ اللہ بارہا قرآن میں کہتا ہے یہ تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ کفر چڑھے ہیں؟ اور جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، بار بار یہ مشکل نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جب گناہ گار، گناہوں سے بھرا ہوا، قرآن کہتا ہے نا کہ جتنے بھی گناہ کر لو میں سب کو بخش دوں گا، بس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب کوئی گناہ گار
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، تو خدا اس طرح خوش ہوتا ہے کہ جیسے تم اپنے کسی محبوب بچھڑے ہوئے کسی رشتہ دار جو گمشدہ ہو اس کے مل جانے پہ، بازیاب ہو جانے پہ خوش ہو جاتے ہو۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ کے توسط سے خود خطبہ فدق پہ غور کیجئے، اس قرآن پر غور کیجئے جس کی بی بی نے اپنے خطبے میں اتنی تعریف کی۔ یہ سوچئے کہ آخر بی بی نے جو آواز حق بلند کی، ہر مومن پہ فرض ہے، اگر وہ ظالم جابر حاکم کے سامنے آواز حق بلند نہیں کرتا تو امام معصوم کا قول ہے کہ وہ اسی طرح روز محشر میں شور ہوگا، وہی حشر ہوگا جو اس ظالم و جابر حاکم کا تھا۔ بہترین جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، سچ کا ساتھ دیجئے، سچ بولیے، جھوٹ سے دور رہیے کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور یہ انسان کو تمام گناہوں کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم تا قیامت اور ہماری آنے والی نسلیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حق کے لیے آواز بلند کرتی رہیں، وہ حق جو بی بی کا حق ہے، مگر سب سے بڑھ کے جس طرح بی بی نے وکالت کی، ترجمانی کی، اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر حق ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح اس کی عبادت کریں، اس طرح اس کی اطاعت کریں، یعنی نبوت پر ایمان لائیں، امامت پر ایمان لائیں، قیامت پر ایمان لائیں، عدل قائم کریں۔ یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ناظرین اس مجلس میں، اس تقریر میں میرے ساتھ شامل ہوئے، ان کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، اہل قصہ کے صدقے میں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو دلی حاجات ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تمام دلی حاجات اپنی بارگاہ میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں حاجات قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمارے کام کو آسان کر دے، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما، ہمیں اپنے نفس کی معرفت نصیب فرما تاکہ ہم تیرا عرفان پا سکیں۔ یا اللہ توحید کے جس پیغام کے لیے امام حسین علی مقام علیہ السلام نے کربلا میں یہ اس قدر عظیم قربانیاں پیش کی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کہ اس عظیم پیغام پہ عمل کر سکیں، اس کو اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔